زبان اور گفتگو کی حفاظت سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم جس روایت کو پیش کریں گے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ راوی اس حدیث کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ، بندہ انسان کوئی بات کہتا ہے ما یتبین فیہا، اور بولنے کے بعد اس پہ غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں کیا بولا ہوں میں، لیکن ہوتا کیا ہے یذل بہا، اس ایک بات کی وجہ سے وہ بندہ گرنے لگتا ہے، یذل بہا گرنے لگتا ہے۔ کہاں گرتا ہے؟ الی النار، جہنم میں۔ یذل کہتے ہیں اوپر سے گہرائی میں گرنا، تو جہنم کی گہرائی میں گرنے لگتا ہے، گر جاتا ہے اس ایک کلمے کی وجہ سے۔ کتنا گرتا ہے؟ ابعد مما بین المشرق والمغرب، اتنا گرتا ہے کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان اس سے کہیں زیادہ گر جاتا ہے، یعنی اس کلمے کی وجہ سے وہ اس جہنم کے جانے کا یا جہنم میں گرنے کا مستحق بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کئی ایک باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بولنے سے پہلے غور کرنا چاہیے۔ کیا غور کرنا چاہیے؟ کہ جو بات میں بول رہا ہوں خیر والی بات ہے کہ شر والی بات ہے، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسرا کیا غور کرنا ہے؟ غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو بولتا ہوں میں تو اس بات کے اثرات کیا ہوں گے، اچھے اثرات پڑنے والے ہیں کہ برے اثرات پڑنے والے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا بولنے کا۔ تو یہ دونوں غور کر کے بولنا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے بس اوقات کبھی انسان ایسی بات بول دیتا ہے کہ وہ اتنی بھیانک، اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس کا گناہ اس انداز سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے انسان، ٹھیک ہے، کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی بنیاد پر یہ بات ہو جاتی ہے، یا ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو کسی انسان، خاص طور پر کسی مومن مسلمان کی دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے، دل دکھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور برسا اوقات کچھ کلمات ایسے ادا ہو جاتے ہیں جس سے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، بہت سارے جگہوں پر فساد جہاں ہوتے ہیں وہاں اگر آپ غور کریں گے تو بہت ساری وجوہات میں ایک بنیادی سبب آپ کو جو نظر آئے گا وہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ افواہ پھیلتی ہے نا، اسی زبان سے پھیلتی ہے۔ کوئی بات نہیں تھی، کوئی اس پر غور نہیں کیا، بس ایک بات بول دیا، وہ بات کہاں تک جاتی ہے، کیا کیا اثرات دکھاتی ہے، پورا سماج جلنے لگتا ہے فساد کی آگ میں۔ تو اسلام نے بتایا کہ غور کریں پہلے بولیں۔ اچھا، ایک کلمہ بول رہا ہے تو اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے؟ ہاں، کہ جہنم میں گر رہا ہے، وہ بھی اتنی گہرائی میں کہ جتنا مشرق اور مغرب میں مسافت ہے، جتنی اتنا وہ جہنم کی گہرائی میں گر رہا ہے۔ غور کیا کبھی آپ نے اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ بھائی ایک کلمہ تو تھا، ایک بات ہی تو تھی۔ آپ کو کبھی سابقہ پڑھا ہوگا نا تو پتہ چلا گا کہ کسی کے ایک بات بولنے سے آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوا تھا، ایک بات بولنے سے کتنا بڑا آپ کا نقصان ہو گیا تھا، ہے نا۔ بس اوقات لوگ اس پر دھیان بھی نہیں دیتے۔ ایسے ہی انسان کبھی کسی بچے کی شکایت کر دیا کسی بڑے سے، اس کے گھر والے سے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کا بڑا، اس کا باپ، اس کی ماں کیسی ہے، اور اس بچے کو نقصان پہنچ گیا۔ کیا اس کو سرزنش کیا، کیا سزا دی، نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح آپ نے کسی کو کوئی بات ایسی کہہ دی اور نہیں پتہ چلا، کبھی کسا اوقات دیکھو باتوں کے اثرات کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ خلا، طلاق اسی زبان کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ایک عورت، ایک خاتون دوسرے خاتون کے پاس آئی، آپ کے شوہر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کے شوہر نے آپ کو کیا دیا، وہ اپنی بتاتی، دوسرا اس نے بتایا ہمارے شوہر تو ہمارے ساتھ بڑے اچھے سے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم کو یہ دیتے ہیں، یہ آتا ہے۔ اب یہ جو بات اس کو کہی ہے، وہ اپنی جو تعریف کی ہے، اپنے ساتھ جو نعمتیں وہ بتائی ہے، اس کے اثرات کتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ عورت اب یہ جا کے گھر میں
اپنے شوہر سے لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے اور اپنے آپ کو وہ سمجھ رہی ہے، اور بسا اوقات نوبت اتنی آگے آتی ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ یہ جو اتنے اثرات دکھ رہے ہیں نا، اس کی بنیاد پر یہ اتنی بڑی سزا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال اسلام نے اس طرح بتایا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری وجہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات آپ بولتے ہیں نا، وہ جو زبان پر بات آئی ہے نا، اس کے پیچھے کئی نعمتوں کا استعمال ہوا ہے، تب جا کے یہ بات زبان پر آئی ہے۔ اتنی آسانی سے زبان پر یہ کلمات نہیں آ گئے ہیں۔ دیکھیے جو آدمی جو بول رہا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں سنا بھی ہوگا، تو کان کا استعمال ہوا کہ نہیں؟ کہیں نہ کہیں اس بات کو پڑھا ہوگا، نظروں سے دیکھا ہوگا، کہیں دیکھ کر وہ اس بات کو نتیجہ نکال کر بول رہا ہے۔ پھر دونوں کے استعمال کے بعد یہ جو دل تک یہ بات پہنچی ہے، دماغ تک پہنچی ہے، یہ دونوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے، ایک تھاٹ بنایا ہے، ایک خیال بنایا ہے، ایک علم بنایا۔ اب اس سب کو جس زبان پر لا کر بول رہا ہے، جو منتقل ہو کر دوسروں تک جا رہا ہے۔ تو یہ ساری نعمتوں کا اگر وہ بات خطرناک ہے تو ظاہر سی بات ہے ان تمام نعمتوں کا آپ نے غلط استعمال کیا، ان تمام نعمتوں کا آپ نے صحیح درست استعمال نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ سزا اسی لیے ہے کہ سماج اور معاشرے کو پرامن بنایا جائے۔ انسان خود اپنے بارے میں سوچے کہ میں کوئی بات بول دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلاف ہمارے کہتے تھے کہ مجھے ناکامی کبھی بھی خاموشی پر نہیں لگی، جب بھی ناکامی لگی تو مجھے بولنے پر لگی، اور کبھی جب میں پچھتایا تو کبھی خاموشی پر نہیں پچھتایا تو بولنے پر پچھتایا، میں اس کے بھیانک اثرات کی وجہ سے میں پچھتایا۔ تو کہنے کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ یہ اتنی بھیانک سزا ہے، انسانوں کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان بہت سارے معاملوں میں بہت اچھا ہوتا ہے، عبادت میں اچھا ہے، نمازوں میں اچھا ہے، بہت سارے معاملات میں اچھا ہے، زبان کا اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بسا اوقات اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جانے لگتی ہیں، کیونکہ زبان کا تعلق صرف آپ کی ذات سے نہیں ہے، دوسروں سے تعلق رکھتا ہے، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو مفلس بن کر قیامت میں آنے والا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن وہ 5 گناہ ساتھ میں بھی کر کے آئے گا، اس میں جو 2 شروع کے گناہ ہیں، کیا ہے وہ؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا، ان دونوں کا تعلق زبان سے ہے کہ کسی کو گالی دی برا بلا کا، تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ انسان زیادہ تر زبان سے ہوتا ہے۔ حقوق العباد ہے نا، اسی زبان سے گالی دے کر کسی کی عزت کو اچھالا، کسی کے دل کو دکھایا، ٹھیک ہے، وقذف ھذا، اور الزام تراشی کرنا، زنا کا الزام لگا دینا، بدکاری کا الزام لگا دینا، یا کسی اور قسم کا الزام لگا دینا، یہ انسان کی عزت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور کس سے ہوتا ہے یہ گناہ؟ زبان سے ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں زبانیں کو جیسے وہ انسان کیا ہو جا رہا ہے؟ مفلس ہو جا رہا ہے، یعنی نیکیاں ہونے کے باوجود بھی مفلس ہو جا رہا ہے۔ تو کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی زبان کا جو معاملہ ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ بہت غور اور فکر کرنے کے بعد بولیں۔ ہمارے اسلاف بہت سارے معاملات میں خاموش رہا کرتے، خاموشی خود ایک عبادت ہے، تو جب بولیں تو بہت ناپ کر تول کر بولیں، اچھی بات بولیں، گہری بات بولیں جس کے اچھے اثرات ہوں، فائدہ پہنچے، خیر والی بات بولیں، سچ بولیں، ذکر و اذکار والی بات بولیں، اللہ کی حمد و ثنا کی بات بولیں، اور اگر دنیاوی معاملات ہیں تو صحیح مشورے والی بات، صحیح بات، مفید بات بولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما، اور اس زبان سے اگر بھول چک ہوئی رب العالمین تو معاف فرما، آمین۔